غزہ میں اسپتال محفوظ ہیں، ناپناہ گزین کیمپ۔ صہیونی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 7,000 سے بڑھ گئی ہے۔ اسرائیل کھلے عام جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، لیکن یوکرین کے معاملے پر واویلا کرنے والا امریکہ اور مغربی ممالک آج اسرائیل کے ساتھ شریک جرم ہیں۔ اسرائیل جس طرح سے جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، کیا غزہ کے مسلمانوں کو کوئی انصاف ملے گا؟ اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حماس کے ترجمان ڈاکٹر خالد القدومی صاحب۔ ان سے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں بات کرتے ہیں۔ خالد صاحب، یہ بتائیے گا، ہم پہلے تو آپ کو اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ آج اسرائیل نے غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر ٹینکوں اور بختربند گاڑیوں سے چڑھائی کی ہے، تو اس وقت زمینی حقائق کیا ہیں اور اس موقع پر آپ دنیا کو کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، ابھی زمینی حقائق ہے، دنیا دیکھ رہے ہیں اور امریکہ دیکھ رہے ہیں، بائیڈن دیکھ رہے ہیں، جرمنی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن دیکھے، رویل کنگز اور پریزیڈنٹ ہمارے علاقے میں، ہمارے عرب دنیا اور اسلامی دنیا کو دیکھ رہے ہیں، مگر کیا انفارچونیٹلی ہے کہ کوئی ایسے آفیشیل سٹینڈ ہم نے نہیں دیکھا۔ ایون یہ جو رفح کراسنگ گیٹ ہے نا، ابھی تک بند ہے۔ آپ امیجن کیجئے کہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق جبکہ قوانین بتاتے ہیں کہ جنگ کے دوران کے گیٹس اور بارڈرز کو کھولنا چاہیے کہ میڈیکل امداد کے لیے اور ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے، تو یہ صورتحال کے ابھی تک بند ہے۔ دوسری طرف سے کہ مطلب ابھی آپ نے خود دیکھا ہے کہ کس طریقے سے کہ مجرم جو ہمارا دشمن ہے صرف اور صرف کے گھروں کو مسمار کر رہے ہیں، ہسپتالوں کو، اسکول کو، چھوٹے معصوم بچے ہیں کہ آپ نے 7,000 شہید کے نام کے بتایا تھا کہ ان میں سے 2,000 سے زائد چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو اپنے ماں کی گود میں شہید ہو جاتا ہے کہ گھر کے اندر۔ اور یہ ایسا ہی دشمن ہے کہ وہ اتنا دھوکہ دیتے ہیں کہ جی مطلب عواموں کو کہا تھا کہ فلانا جگہ پہ جانا ہے، یہ تو بہت اچھا جگہ ہے اور امن والا جگہ، جیسا لوگ پہنچا ہزاروں تعداد کو ان کو شہید کر دیا ہے۔ یہ دنیا کو یہ چیز دیکھ رہے ہیں ہم نے کہ جو اپنا طوفان الاقصی شروع کیا ہے وہ ایک نوبل مقصد کے لیے دنیا کو دھیان کو توجہ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، قربانیاں دینا ہے تو آزادی کے راستے میں قربانی دینا ہی پڑتا ہے تاکہ مطلب انشاءاللہ آزادی ہو جائے گا، مگر صرف اور صرف دنیا کو یہ آگاہ ہونا چاہیے۔ اب یہ ہمیں یہ کوئی نہ کہے کہ مطلب ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جانا ہے، جو بھی ہے یہ اسرائیل ہے، ابھی ان کے جو لیڈرشپ ہے کہتا ہے کہ فلسطینیوں کو حق حیات ہے ہی نہیں ہے، they don't have the right to live۔ یہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیسا صلح ہو جائے، کیسا امن ہو جائے؟ یہ لوگ ہے، اس کو یہاں سے جانا ہی پڑے گا۔ یہ غاصب ہے، جلاد ہے۔ کیوں دنیا کہ صرف اور صرف واحد کولونیل پاور ہے، سیکنڈ ورلڈ وار میں رہ گیا، وہی کہ اسرائیل ہے، اور ایک صرف واحد نیشن ہے جو جلادوں کے نیچے زندگی جی رہا ہے، وہی فلسطین کے عوام ہے۔ کیوں دنیا ابھی تک ہے کہ ہمیں انصاف اور ہمارا حقوق نہیں دے رہا ہے؟ 2 راستہ ہمارے پاس ہے، یا دنیا ہے ہمارا حقوق اور ہمارا آزادی کو ویسے ہی ڈپلومیسی اور سیاست سے کہ اس کو واپس دینا، یا ہم نکلے ہیں طوفان الاقصی، اور انشاءاللہ کہ اس طوفان الاقصی کے اس کے آخر ہیں، سپرنگ ہے، پہاڑ ہے، جیت ہے، اور انشاءاللہ تعالی نصر عظیم انشاءاللہ۔ ڈاکٹر خالد صاحب، یہ بتائیے گا کہ اسرائیل اس وقت غزہ میں جس طرح سے جنگی جرائم کر رہا ہے، اس کے خلاف جنگی جرائم کے ٹریبیونل جانے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں؟ اور یہ جو ساری صورتحال ہے، اس کے اندر جو ویسٹرن میڈیا کا کردار ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی میں نے جو دیکھا ہے کہ اس اتفاق میں طوفان الاقصی اگرچہ ابھی تک کہ یہ جو مغربی کا جو میڈیا آؤٹ لیٹ ہے کہ اس کا طرفداری ہے، منافق ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ جنگی جرائم ہے اور یہ ہمارا کہ ریزسٹنس کی بہادری ہے اور ہمارا فائٹرز کی بہادری ہے، وہ بھی مطلب کافی لوگوں کا پوزیشن کو چینج کر دیا۔ اب خود آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کے اندر 50 سٹیز، 50 شہروں کے اندر ریلیز اور جلسے نکلے ہوا اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حمایت میں ہے۔ یہ تبدیلی ہے، یہ تبدیلی ہے نیریٹو میں، یعنی ابھی اسرائیلی نیریٹو کو بھی دنیا اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں کہہ رہا ہے ہولوکوسٹ اور اینٹیسیمیٹزم اور پتہ نہیں کیا فلانا دمکانا۔ یہ بلنکن آ کر کے وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہودی کی طور پہ جا کر وہ اسرائیلیوں کے ساتھ دے رہے ہیں، یہ تو اس کی زبان کوئی نہیں سن رہا ہے۔ یہ کون سا ڈپلومیسی، یہ کون سا قانون ہے؟ جیسا کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ نوٹس بھی کیا کہ فلسطینی نیریٹو ہے
दुनिया में कि वो जीत की तरफ है और पॉजिटिव की तरफ से जा रहा है, बल्कि और दूसरा तरफ से कि इसराइल का जो ब्लैकमेलिंग है दुनिया का, वो भी अब दुनिया इसको टॉलरेट नहीं कर रही है। सिर्फ और सिर्फ रह गया हमारा जो मुस्लिम हुक्मरानों का, अल्लाह इनको हिदायत दे और सही रास्ता में हमें मतलब आज़ादी का मदद करे। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो हमारा छोटे मासूम बच्चों ने कि दुनिया अरब और मुसलमानों के लिए फराहम किया कि अभी हमारा मुजाहिदीन के इसराइल को, मतलब इसराइल के सोल्जर्स को हजारों तादाद में इसको हलाकत में दे दिया है। कि तो ये राइट बनता है कि ये ऐसी ब्रेव रेजिस्टेंस है कि उसके लेवल पर के कोई पॉलिटिकल अप्रोच टू चेंज होना चाहिए, कोई इनोवेशन होना चाहिए इस पॉलिटिकल अप्रोच में। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमने इंशाअल्लाह ताला के ये डिसाइड लिया है कि जी आज़ादी के रास्ते में निकले, अब बीच मुड़ नहीं जाएंगे। जी ठीक है, आज़ादी के रास्ते में निकले। खालिद अल कदूमी साहब अब हमारे साथ ही रहिएगा।